شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم عزیز دوست مسٹر شہباز، الحمدللہ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوگے. پل پل اللہ تم کو جزائے خیر دے وے، پل پل ہر کروٹ اللہ تمہاری مرادوں کو پوری کرے. منصور سے اچھا بات کر رہا ہوں. شہباز، جتنی عزت افزائی تم نے کی ہے شاید ہی دنیا میں کوئی اور ہوگا کہ تمہارے گروپ میں ایک اور تھے، ایک تم ہے. بڑی عزت افزائی کی اور دونوں کے لیے اللہ سے جزائے خیر مانگتا ہوں. ہر پل ہر کروٹ اللہ تم کو دین کی توفیق سے، دین سے نواز دے. اللہ تمہارے نسلوں میں دین کے دائی سودائی پیدا کر دے. تم ہے اور ایک خان بھائی ہے. ان دونوں کے لیے میری درخواست اور میری گزارش اور میری دعائیں ہیں کہ اللہ تم دونوں کو وہ اونچائی، وہ کامیابی عطا کرے جو دین کی اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ سطح کی ہو. تمہاری اولاد کو اللہ اعلیٰ درجے پہ، دین کے اعلیٰ درجے پہ پہنچائے. تمہاری قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے منور کر دے. سب سے پہلی بات تو میں نے آج تک جتنے بھی ویڈیو آڈیو جو کچھ بھی بنایا ہوں گا، میں نے کہیں اپنی زبان کو گندی نہیں کیا، اور اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ کبھی نہ ہوگے. دوسری بات، کمپرومائز فارمولے کی جو بات تھی، اس کے خلاف بھی میں کبھی نہیں تھا. جو کمپرومائز جو چیزیں تھی وہ سامنے رکھا. اللہ کے فضل کرم سے، اللہ کے احسان سے وہ چیز تم کو پسند نہیں آئی اور اس کے لیے تم نے میری عزت افزائی کی. اس کے لیے بہت بہت جزاک اللہ. اللہ جزائے خیر دے، بہترین اجر عطا کرے. اور کیا کہوں میں تو اتنا ہی سمجھتا ہوں، چاہے اینٹی ہو چاہے پرو ہو، سب انسان ہیں. تم ہو، تم بھی انسان ہو. کوئی فرشتے نہیں، کوئی خدا نہیں. پیسہ پیسہ ہے اور ہر کسی کو پیارا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. جو کمپرومائز فارمولے کو لے کے تم آگے بڑھے، اس کے لیے ہم نے بھی سامنے ان سے کہا تھا کہ بھائی جاؤ شروعات کر لو. کیا مگر ایک بات چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ پیسہ تو پیسہ ہے، اور تم جو فیصلہ کرنا چاہتے ہو ایک آدھا ادھورا، وہ سمجھ میں نہیں آیا. کہ تمہارے ساتھ کے لوگ، تم کہہ رہے ہو کہ جس نے 10 لاکھ لگایا اگر اس کو 5 لاکھ مل گیا تو 5 ہی لاکھ دے دو. تو یہ فیصلہ کیسا میرے کو سمجھ میں نہیں آیا. کیونکہ کیا باقی کے جو ان کے پیسے جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں؟ 10 لاکھ لگایا، 5 لاکھ ان کو ملا اور پھر 5 لاکھ دے دینا، یہ کیسا فیصلہ کرا رہے ہو تم؟ اور یہ میرا پوچھنا اگر غلط ہے تو اللہ معاف کرے. کیا اس کے لیے چاہے اللہ مجھے معاف کرے، مگر میں اتنا ہی سمجھوں گا کہ جس طرح ہم کو ہمارا پورا پیسہ چاہیے اور ہم جو ہمارے پورے پیسے کے انتظار میں بیٹھے، تو تمہارے بھی تو لوگوں کو پیسہ چاہیے اور وہ بھی پورے پیسے کے انتظار میں بیٹھے. مگر پھر یہ کیسا فیصلہ ہے آپ کا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اللہ تم کو بہترین جزائے خیر دے. بہترین انداز میں سمجھانا، جس طرح بہترین انداز میں میری تم نے تعریف کی ہو اسی بہترین انداز میں مجھے سمجھانا. کیونکہ جتنا بہترین انداز میں تم سمجھاؤ گے
اتنا میرے لیے بہتر ہوگا. میں سمجھنا چاہتا ہوں شہباز، یہ سب سے پہلی بات تو میں تم سے اور تمہارے جتنے ہیں سب سے یہ پوچھوں گا کہ آج کمپنی 15 سال یا 17 سال چلی تھی، اس 17 سال کے اندر کبھی پیچیدگی نہیں آئی. میں تو اتنا نیا انویسٹر ہوں کہ میرے کو ایک ہی مہینہ پیسہ ملا ہے. اتنا نیا انویسٹر ہوں، اور اللہ کے فضل کرم سے صبر کرنے کے لیے صبر بھی کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں. کتنے الزام اور کتنی میری تعریف کی ہے آپ نے، ان سب کا اللہ سم کو جزائے خیر دے وے. اور جتنے مظلوم بیچارے جو تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان ساری دعاؤں کو اللہ کروڑ در کروڑ تمہارے جھولی میں ڈال دے وے. سمجھے؟ دیر کیوں ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے، اس کا فیصلہ اللہ جانتا ہے، انسان نہیں. مگر انسان آج بے چین ہے، پریشان ہے. ہر کسی کو پیسے کی ضرورت ہے. اب آپ کیسے دلا رہے، کیا کر رہے، یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں. مگر ہم تو آج بھی کہیں گے کہ جتنے انویسٹر جو آپ کی طرف ہے، ان کو آپ نے جو یہ کیا ہے تو 2 مہینے میں، 2 دن میں اور 10 دن میں دلانے کی جگہ آج 9 مہینہ ہو گیا ان کو، اور آپ پھر بھی ہمارے کو یہ کر رہے ہو. ہم جو 99 لوگ جو ہے آج اس کو تم پوری کوشش کر رہے ہو کہ ہم کو تتر بتر کرنے کی، مگر اس میں تم کامیاب نہیں ہو رہے ہو. اللہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو جوڑا ہے. یہ کسی کی ماں کی طاقت نہیں، کسی کی دنیا کی طاقت نہیں، ہے تو اللہ کی طاقت ہے جس نے ہم کو جوڑا ہوا ہے. اور میں ان سارے لوگ جو جڑے ہوئے ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ اسی طریقے سے جڑے رہے ہوئے، اپنی ساخلی جو بنی ہوئی ہے اس کو دوسرے کو توڑنے کی تیے نہ دے، جڑے رہے. اور آپ جو ہے اللہ آپ کی مدد کرے، پل پل مدد کرے کہ آپ اپنی کوشش کرتے رہو. 12 سال یا 17 سال جو کچھ بھی کمپنی چلی تھی، وہ اپنی جگہ پہ برابر چلی تھی. اچانک پیچیدگی آئی اور اس کے اندر آپ نے چند لوگوں کو لے کے جو یہ مسئلہ رکھا، ایف آئی آر کرنے کے لیے ایک ایف آئی آر سے بھی یہی کام ہو جاتا تھا. مگر آپ لوگوں نے کمپنی میں مہربانی کی، اللہ اس کا بھی جزائے خیر دے کہ آپ نے جگہ جگہ سے اس کے اوپر ایف آئی آر کرایا. آپ لوگوں نے اپنے لوگوں کو جو باندھ کے رکھا ہے اس کے لیے بھی جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ، کہ آپ نے ان لوگوں کو ایسا باندھ کے رکھا ہے کہ بیچارے پریشان ہو گئے. شہباز خان، آپ بہتر جانتے ہو، سب کچھ بہتر ہے. ایک مثال ہے، ویسے تو علماء لوگوں کو تم بہت بولتے ہو. ایک مثال ہے کہ 2 ملا کے بیچ میں ایک مرغی حرام، 2 ملا کے بیچ میں ایک مرغی حرام، جو کہ چالو ملا ہوتے ہیں، ان ملاؤں کی بات ہے جو زبان سے اچھے کلمات بولتے ہیں اور اندر سے الگ ہوتے ہیں. کہ وہ 2 ملا جو ہے لڑ بیٹھے کہ ایسی نہیں ایسی ذبح کرتے، ایسی نہیں ایسی ذبح کرتے، اور مرغی کو غلط ذبح کر کے حرام کر دیتے. یہ دشمنی آپ کی تھی نویرا شیخ سے، یہ تو آپ اور نویرا شیخ جانتے ہیں. مگر ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اینٹی والے جو میرے بھائی ہیں، جو آج کیس کر کے پھنسے ہوئے، اور وہ میرے بھائی جو پرو والے جو نئی کیس کر کے پھنسے، ہمارے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ کیوں ہم چکی کے 2 پاٹے کے بیچ میں پھنس رہے؟ چکی کے 2 پاٹوں کے بیچ میں ہم کیوں پس رہے؟ کیا قصور ہے ہمارا؟ میں تو یہی بہتر سمجھتا ہوں
کہ لوگ اپنی ایف آئی آر جو ہے واپس لے لے وے اور اس کو باہر آنے دے وے. یہ تو صرف بہانہ ہے کہ بھاگ جائے گی، یہ کرے گی. ارے جب ادنا سا چور چوری کر کے روز جا کے پولیس اسٹیشن میں اٹینڈنٹ لگاتا ہے کہ میں ہوں، علاقے میں ہوں، میں صحیح سلامت ہوں، تو یہ تو اتنی بڑی پیسے والی ہے، تو اس کو بھی تو ڈیلی پولیس اسٹیشن میں جا کے حاضری دینی پڑے گی نا. کیسے بھاگ جائے گی؟ پاسپورٹ پولیس کے پاس، سب کچھ پولیس کے پاس، کیسے بھاگ جائے گی؟ اور بھاگے انسان کہاں بھاگ کے بھاگے گا؟ کس دنیا میں بھاگے گا؟ اگر ہندوستان کی گورنمنٹ اپنے پہ آ جاتی ہے تو اچھے آ جاتے اندر، اچھے واپس آ جاتے ہیں. سمجھے نا شہباز بھائی؟ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے، ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے اور نبی کا امتی ہے، چاہے وہ اینٹی ہو، چاہے پرو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلمان ہو. ہر کوئی اللہ کا بندہ اور نبی کا امتی ہے. اس نسبت سے تم کو میں واسطہ اللہ کا اور اس کے نبی کا دے رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو پیسو مت. ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، غریب ادھر کے بھی اور ادھر کے بھی، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. عقل مندی تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو جس طرح سے آپ نے کمپلینٹ کروا کے یہ کیا ہے، کمپلینٹ اب پولیس اسٹیشن سے تو واپس نہیں ہوئے گی، اس کے لیے کورٹ کے اندر ہی واپس ہوئے گی. تو اس کو واپس کروا دو، اس کو باہر آنے دو. دنیا کے ہر کونے میں ہیرا گروپ سے کنسلٹنٹ آدمی رہتا ہے. کہاں بھاگے گی یہ؟ کدھر بھاگے گی؟ کیسے بھاگے گی؟ جبکہ اتنا سب کیس ہو چکا، اس کا کروا چکے ہو آپ نے. اب اگر وہ گلی سے بھی نکل کے بھاگنا چاہے گی تو اس کے اوپر دنیا کی نظر ہوگی. تو شہر سے اور کنٹری سے تو نکل کے بھاگنے کی بات ہی چھوڑ دو. جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ وہ بھاگ گئی تھی، ہم نے یہ کیے، تو ابھی بھی تو یہ چیز کر سکتے ہو تم کہ وہ چھوٹ کے آنے کے بعد اس کے اوپر نظر رکھوا سکتے ہو تم. تو اتنی اچھائی پہلے کیے، تھوڑی سی ابھی بھی کر دو میرے بھائی. اور میری یہ بات سننے کے بعد اگر تمہارے دل میں آتا ہے تو جس طرح سے میری عزت افزائی کیے ہو اور بھی کر لو، خوب دل بھر کے کر لو. مگر سننے والے تمہارے جتنے بھی پاس کے لوگ ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، عاجزانہ گزارش ہے کہ رات کی تنہائی میں رہ کر اس چیز کو سوچو، سمجھو کہ یہ جو ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے، اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ تو اگر میں جس طرح سے صلح حدیبیہ کی جو بات ہے، تو جو اللہ کے بندے تھے ان لوگوں نے اپنا پیر اپنے نبی کے بولنے پہ اپنا پیر جو ہے اپنی جگہ پہ جما دیا تھا. تو آج تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اتنی کوشش تو کر لو کہ ایف آئی آر واپس کر لو، اس کو آنے دو. اور اگر نہیں تو پھر ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. بس یہ میری گزارش ہے، میری درخواست ہے. اور جس وقت فرعون نے شیطان کا اس کا خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس وقت فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، تبھی شیطان ابلیس مردود جو ہے اس کے پاس بھاگا آیا، بولے ارے میں نے تو صرف سجدہ نہیں کیا، اس میں مجھے اتنی بڑی یہ ملی ہے، اور تو نے تو خدائی کا دعویٰ کر لیا، تو جانتا ہے تیرا حشر کیا ہے. تو پھر فرعون نے پوچھا یہ بتا کہ مجھ سے بھی برا دنیا میں کوئی ہے کیا؟ مجھ سے بھی برا دنیا میں کوئی ہے کیا؟ تو شیطان نے بولا ہاں ہے. کون؟ جو اپنے بھائی کو، ایمان والے کو معاف نہ کرے وہ. یہ جو حدیثیں بتا رہا ہوں اس کی انکوائری کر لینا اور اپنے آپ سے سوال کرنا کہ میں کہاں ہوں. ایک بے نمازی خنزیر نے اللہ سے سوال کیا ہے، اللہ تو نے مجھے اتنا برا بنایا، کیوں بنایا؟ مجھے تو نے انسان کیوں نہیں بنایا؟ تو اللہ نے بولا ٹھیک ہے بنا دیتا ہوں، مگر تجھے اس صف میں کھڑا کروں گا
جہاں بے نمازی ہوتے ہیں. تو خنزیر نے کہا یا اللہ میں یہیں پہ بہتر ہوں. ایک مسلمان بے نمازی اس کا درجہ، ایک بھائی کو نہ معاف کرنے والے کا درجہ. ایک جگہ حسن حسین کی لڑائی میں بڑے بھائی سے کچھ خطا ہو گئی، چھوٹے بھائی کو لوگوں نے کہا ارے تم چھوٹے ہو معاف نہیں کیے. تو بولے میں کیسے معاف کر دوں، کیونکہ وہ میرے بڑے بھائی ہے، دنیا میں بھی ان کا درجہ مجھ سے افضل ہے. آج اگر میں نے پہلے معافی مانگ لی تو ان سے بڑا میں ہو جاؤں گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا بڑا بھائی جنت میں میرے سے نیچے رہے گا. تو معاف کرنے والے کے یہ درجے ہے. اور بھی بہت سے اللہ کے نبی نے اس کی بشارت دی ہے. اس کے لیے اینٹی والو اور پرو والو جو کوئی بھی ہو، میں تو جہاں سے کمپلینٹ ہوئی خاص کر کے ان سے میری درخواست ہے، گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ مجھے جتنا برا بھلا کہنا ہے، جتنی میری جیسے سواگت جو گروپ میں آنے سے کیے تھے، جتنا کرنا چاہتے ہو اتنا کرو. کوئی میری یہ نہیں ہے، کوئی میری یہ نہیں ہے. ریئیکشن ٹی وی کے ذریعے سے اس بات کو تو میں پہنچا رہا ہوں اب تک، دوسرے ذریعے سے بھی پہنچاؤں گا انشاءاللہ. مگر میری بات کو اپنی رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر، 5 وقت تو آپ لوگ الحمدللہ نماز پڑھتے ہو، یہ اللہ کی ذات سے میری پوری امید ہے کہ آپ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو. مگر رات کے اندھیرے میں تنہائی میں بیٹھ کر میری بات کے اوپر غور و فکر کرنا کہ ہم مسلمان ہیں تو کیا ہیں. آج ہم لوگ بولتے ہیں کہ فلسطین میں اتنا یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، دنیا میں یو پی میں ہمارے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو کیوں نہ ہوگا؟ یہ اپنے اندر جھانک کے دیکھ لو، کیوں نہ ہوگا؟ آج اپنی لڑائی کی وجہ سے ہم نے کئی لوگوں کے گلے کو دبا دیا ہے. آج 25 لاکھ لوگ جو پریشان ہیں، وہ کس کی اس وجہ سے؟ ہمارے آپس کی رنجش کی وجہ سے، ہمارے آپس کی رنجش کی وجہ سے. تو یہ رنجش دور کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ آپ چند لوگوں کی وجہ سے یہ رنجش دور ہو جائے گی، پھر سے بحالی آ جائے گی، پھر سے خوشحالی آ جائے گی. آپ چند لوگوں کے پیچھے ہٹنے سے، آپ چند لوگوں کے پیچھے ہٹنے سے. اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا پھر سے واسطہ دیتا ہوں، مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، عاجزانہ ادباً ہر طریقے کی عرض گزارش کرتا ہوں کہ اس کے پاس پیسہ ہے نہیں ہے، کیا نہیں ہے. ایک موقع دینا انسان کے حق میں اللہ نے دیا ہے، اور اللہ نے انسان کے اختیار میں یہ بھی دیا ہے کہ تو اچھا چن لے یا برا چن لے. یا تو اچھا راستہ چن یا تو برا راستہ چن. تو میرے بھائی، اگر ہم یہاں پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے کر لیں، اللہ کو راضی کر دے، اللہ کے نبی کو راضی کر دے، اپنے مسلمان ہونے کا ہم ثبوت دے دے، اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے ہر اس کلمہ پڑھنے والے سے میری گزارش ہے جو اس کے لیے رکاوٹ بنے ہیں، سمجھے کہ بھائی اپنے ہٹ کے لیے، اپنی ہٹ دھرمی کے لیے اپنے بھائی پہ ظلم کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں پوچھتا ہوں. آج عورتوں کی ذات، جس کو ہم بھلا برا بھی بولتے ہیں، مگر ایک بات سن لو کہ ہم مرد جو ہے جتنے پریشان نہیں ہیں، آج عورتیں اتنی پریشان ہیں کہ عورتوں کے پیچھے ایک پریشانی کا پہاڑ کھڑا کر دیے ہم نے، اپنی وجہوں سے، اپنی ضد کی وجہوں سے. ہر عورت کے جا کے دل سے پوچھو کہ آج پیسہ رک گیا تو کیا اس کا حالت ہو رہا ہے. اس نے پیسہ ایک سپنا دیکھ کے لگائی تھی، اپنے شوہر کے اچھے چیز کے لیے لگائی تھی کہ یہ پیسے سے میں اپنے شوہر کی یہ خوشی حاصل کر لوں گی، اپنے بچوں کی یہ خوشی حاصل کر لوں گی، اپنے زندگی کی یہ راحت حاصل کر لوں گی. آج اس عورت کے سارے سپنے چور ہو گئے. کئی عورت کے تو نصیب میں طلاق آ گیا، ہاں، کئی بیچاری عورتیں طلاق ہو گئی. ارے بھائی، اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ میں تو اپنی جگہ پہ کھڑے رہ کے سمجھتا ہوں کہ میں ہوں، کہ میرے سے غلطی ہوئی کہ میں نے کسی کے کہنے پہ، کسی کے بہکانے پہ، کسی کے جو کچھ سمجھے، آپ جو کچھ سمجھے، آج میں نے جو ہے اپنے لالچ کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے اپنے بھائیوں کا جہنم کے کدار پہ لا کے کھڑا کر دیا. آج یہ ایک جہنم سے کم بات نہیں ہوئی، اور خصوصاً عورتوں کے لیے. اس کے لیے بھائی
مؤدبانہ گزارش ہے، عاجزانہ گزارش ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خاطر، مسلمان کلمہ پڑھے ہوئے اس کے خاطر کہ مسلمان ظالم نہیں ہے، مسلمان ظالم نہیں ہے، مسلمان وہ چیز ہے کہ جیسے صحابہ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھو کہ تلواروں پہ دین نہیں پھیلا، اخلاق، معاملات اور معاشرات، اس پہ دین پھیلا ہے۔ صحابہ جس طرف سے گزرتے تھے لوگ کہتے تھے کیا چاہتے ہو، تو بولے جیسے ہمیں ویسے ہو جاؤ۔ تلوار نہیں اٹھائے دین پھیلانے کے لیے، تلواریں اٹھانے کی جگہ اٹھائی گئی، مگر صحابہ کے اخلاق ایسے تھے، معاملات ایسے تھے، معاشرات ایسے تھے جس کی وجہ سے لوگ دین میں آتے تھے۔ آج اللہ کی قسم کھا کے میں سب سے پہلے اپنے آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں اس بات کا کہ اللہ کی قسم کھا کے اللہ کے نبی کا امتی ہونے کی اس سے ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ میرے معاملات صحیح ہے، میرے معاشرات صحیح ہے، ہاں آج ہمارے اخلاق صحیح ہے نہیں ہے، جس کی بدولت آج ہم جو ہے دنیا میں ذلیل کیے جا رہے۔ ایک زمانہ تھا کہ دنیا میں حکومتیں دوسروں کی تھی مگر حکم صحاباؤں کو چلتا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہم کا چلتا تھا۔ آج حکومتیں ہمارے پاس ہے مگر ہم پہ راج دوسرے کر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث بتاتے چلوں کہ اللہ کے نبی نے 2 چیز سکھائی کہ غیروں سے محبت کرو، ان کے چال چلن، ان کے اس سے نفرت کرو۔ آج ہم جو ہے غیروں سے نفرت کر رہے اور ان کی چیزوں سے، ان کے کھانے پینے سے ہم محبت کر رہے۔ آج ہمارا جو معاشرہ جو ہے کس کگار پہ آ کے کھڑا ہے، یہ میں میرے اپنے آپ سے اور آپ سے سوال کر رہا ہوں، سمجھے نا؟ تو اس کے لیے میرے بھائی ویڈیو تھوڑا لمبا ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ نے اگر حیاتی دی اور سمجھ دی تو آگے انشاءاللہ ضرور بات کروں گا۔ اور خان بھائی سے بھی میں پوچھ رہا ہوں کہ گروپ میں آنے کے لیے اس بندے کے لیے اجازت ہے تو بتا دینا، سمجھے نا؟ آپ کے گروپ میں میسیج تو ضرور بھجواؤں گا آپ کے گروپ میں، پھر بولنا کہ یہ بندہ کیسا ہے اور کیا چاہتا ہے، کیا اس کا منشا ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔